الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے بات شروع ہوئی کہ اس امت میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اسلام لانے میں بھی سب سے افضل ہے، اول ہے، اور انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے. اور آپ کے اسلام کی برکت تھی کہ جب آپ اسلام لائے، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، تو آپ کی دعوت اور محنت پر بعض بڑے قیمتی لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ قیمتی لوگ کون تھے؟ جو تقریباً عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہوئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ آپ کی دعوت پر اسلام لائے. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہے، وہ بھی آپ کی دعوت پر اسلام لائے. علماء نے لکھا ہے کہ پتہ چلا کہ بعض لوگوں کی برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود سے برکتیں عام ہو جاتی ہیں. اسی لیے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہار گم ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان سے ہار گم ہو گیا اور اس کی تلاش شروع ہو گئی.
یہاں نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تکلیف پریشانی تھی، اور جب پتہ چلا کہ اس تاخیر کا سبب وہ ام المومنین ہے کہ ان کے ہار کی تلاش ہو رہی ہے، وہ مل نہیں رہا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور اس امت کے لیے تیمم کی اجازت کے احکامات آئے، تیمم کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو، پانی نہ ملے اور 1 میل کے فاصلے میں پانی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو، تو یہ مسلمان نماز پڑھے گا لیکن طہارت کیسے حاصل کرے گا؟ تیمم کر کے، پاک مٹی یا پاک پتھر پہ 2 ضربے لگائے گا، پہلے نیت کرے گا پاکی کی، پھر ایک ضرب لگا کے پورے چہرے پہ پھیر دے گا، پھر ایک ضرب لگا کے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر دے گا، تیمم ہو گیا، اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم کا حکم امت کے لیے کس موقع پر آیا؟ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار سفر سے واپسی پر گم ہوا اور یہ خطرہ تھا کہ پانی کی تلاش میں وقت لگے گا، نماز نکل جائے گی، اللہ پاک کی طرف سے تیمم کے احکامات آئے اور قیامت تک کی امت کے لیے اللہ نے ایک آسانی پیدا کر دی۔ تو جب یہ سہولت آئی تو ایک صحابی تھے، انہوں نے جب سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا ما ھذا بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری اس امت کے لیے کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے وجود سے اللہ نے ہمیشہ ہمیں برکتوں سے نوازا۔ تو جب ایمان لائے تو ان کی دعوت کی برکت سے 6 بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشرکین مکہ نے بدسلوکی کی، عقبہ ابن ابی معیط جو سردار تھا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن مبارک کے اندر اپنی چادر ڈال کے آپ کو حرم مکی کے اندر کھینچا، آپ کو تکلیف دی، اور باقی سردار بیٹھ کر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور آپ کو گھسیٹنے لگا، کسی میں ہمت نہیں کہ بات کر سکے، وہ سب بدماش سردار قسم کے لوگ ہیں۔ اس موقع پر جو شخص کھڑے ہوئے وہ اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جا کے عقبہ سے کہا تم ایک شخص کے ساتھ صرف اس لیے بدسلوکی کرتے ہو کہ اس نے تمہیں بتوں کی عبادت سے نکال کر توحید کی دعوت دی ہے، اس کا قصور یہ ہے؟ بس یہ جملہ بھولنا تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو تو چھوڑا، لیکن سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بے دردی سے مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید آج یہ ختم ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کسی نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا ان کو جا کے کہا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی خبر لو، اس کو مشرکین کے سردار نے مار مار کے ختم کر دیا۔ وہ جب آئے تو دیکھا یہ بے سد بے ہوش پڑے ہوئے۔ اب جب قبیلے کی بات آئی تو عرب میں چونکہ قبائل کا ایک رعب ہوتا تھا، پیچھے ہٹ گئے سب، ان کے قبیلے کے لوگ ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، اور اس میں یہ عجیب جملہ لکھا کہ کافی دیر کی بے ہوشی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سرہانے ان کی والدہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ کیا بنے گا۔
لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی، سب سے پہلا جملہ کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کس حالت میں؟ خود زخموں سے چور ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کس حالت میں؟ انہوں نے کہا آپ اپنی حالت دیکھیں. کہا نہیں، مجھے حضور کی فکر ہے، ان کے بارے میں پتہ چلے. ام جمیل کو بھیجا، انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں. تب جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکون ملا. اب اصل بات دوستوں اب آ رہی ہے، جو اصل سمجھنے کی بات ہے. قربانی دی نا، مار کھائی، مار برداشت کی. اسی دن کفر کے ایک بہت بڑے سردار، ایک مضبوط شخصیت، ایک مضبوط انسان، اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اسلام کے دامن میں داخل فرمایا. سیرت میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی. ایسی بابرکت ہستی ہے دوستو کہ جن کو مار پڑی تو بھی امت کے لیے برکت کا باعث، جو کلمہ پڑھے امت کے لیے برکت کا باعث، جن کی بیٹی سے ہار گم ہو جائے تب بھی امت کے لیے برکت کا باعث، جو اپنا مال خرچ کر دے آپ علیہ السلام پر تب بھی امت کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے. یہ اس ہستی کی نسبت کا مہینہ ہے دوستو. ہمیں ان باتوں کو آج یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے. آج جو ہماری مجلسیں آباد ہے، اعمال زندہ ہے، مسجدیں اعمال سے بھری ہوئی ہے، ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، دین محفوظ شکل میں ہے. جن مبارک ہستیوں کی اس کے پیچھے قربانی ہے، وہ ہستیاں ہی ہماری ذہنوں سے نکل گئی، وہی آج ہمیں یاد نہیں. تو امت کے سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے اس امت کے امام، سب سے پہلے اس امت کے خلیفہ، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قبر مبارک میں آرام فرمانے والے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من تنشق علیہ الارض انا ثم ابو بکر وعمر. جب قیامت کے دن زمین شق ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، سب سے پہلے زمین سے اٹھنے والا شخص اور انسان وہ کون ہوگا؟ وہ میری ذات ہوگی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے میری قبر سے اٹھائیں گے، اور ثم ابو بکر، پھر میرے ساتھ کون اٹھیں گے؟ ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، پھر ہم تینوں جائیں گے، بقی والوں کو ساتھ لے لیں گے، پھر بقی والوں کو لے کے معلات جائیں گے مکہ مکرمہ، پھر ان کو ساتھ لے لیں گے، پھر پوری انسانیت میدان محشر کے اندر پیش ہو جائے گی. اور جب اللہ پاک میدان محشر قائم فرمائیں گے اور حساب کتاب کے قائم کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو اس سے پہلے نہ کسی نے کی، نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل تسمع سل تعطع واشفع تشفع. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھا لیجئے زمین سے، آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ، خلقت بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، آپ کا غضب اور جلال عروج پر ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ آپ سے بات کر سکے.
اے اللہ فضل فرما دے، حساب کتاب کو شروع فرما دیجیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے امتی کو پیش کرو جس سے حساب کتاب کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس کو حساب کے لیے پیش کروں گا وہ ابو بکر ہوں۔ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوں گے تو خوف سے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابوبکر کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہوں، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہوں؟ سب سے پہلے اللہ پاک میدان محشر کے اندر مسکرا کر اس امت کی جس شخصیت کو دیکھیں گے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کہ ان کا خوف ختم ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ایک خاص تجلی نازل فرمائیں گے، اور یہ خاص تجلی سب سے پہلے میرے جس امتی پر پڑے گی وہ عمر ابن خطاب ہوں۔ اتنے بڑے لوگ ہیں دوستو، جن کا مال حضور پہ خرچ ہوا، جن کی جان حضور پہ خرچ ہوئی، جن کی زندگیاں حضور کے لیے قربان ہو گئی۔ اس لیے جب ہجرت فرمانے لگے سب کچھ اٹھا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، سب کچھ اٹھا لیا، سب سمیٹ دیا، کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہے، بڑی عجیب بات کر گئے، اس کی منظر کشی کی، کہتے ہیں بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ جب سب کچھ لے کر حضور کی خدمت میں آئے نا تو کبھی کبھی اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی محبت کو بھی جانچتے ہیں، آزماتے ہیں، پتہ تو چلے۔ تو جب سب حضور کے پاس لائے تو بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، آپ کا تو پیچھے پورا گھرانہ ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، فکر عیال بھی تو ایک کام ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، جو اللہ کے حبیب کے عشق اور محبت کے رازدار تھے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے؟ پھر وہ مشہور مصرع ہے دوستو جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہمارا تو سب کچھ آقا پہ قربان ہے۔ صدیق اس وقت ہے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہو جائے، اپنے وجود کو اللہ کے پاک پیغمبر کے وجود کے اندر فنا کر دیا، مٹا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ سب سے مشکل سفر زندگی کا، ہجرت کا، کہ جب 100 اونٹوں کا انعام آپ کے سر پہ لگا ہوا ہے، آسان ہے؟ ایک اکیلا بندہ حضور کے ساتھ ہے، اور جب غار ثور میں گئے، یہ سب باتیں دوستوں ہمارے سامنے بار بار آتی ہے نا۔ غار ثور میں تشریف لے گئے، آپ میں سے بہت سارے احباب نے وہ جگہ دیکھی، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ محبت میں اوپر بھی چلے جاتے ہیں، اوپر بھی گئے ہیں، بڑی مشکل چڑھائی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھا حضور علیہ السلام کو چڑھنے میں تکلیف ہے، اپنی کمر پیش کی، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں، میری سواری قبول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کندھوں پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اس لیے جب بعد میں ڈھونڈنے والے آئے نا جو آپ کی تلاش میں تھے، وہ کہتے تھے یہاں تک 4 قدم ہے، اس کے بعد 2 ہیں، وہ دوسرا ساتھی کہاں گیا؟ 4 سے 2 کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ تو
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ آ گئے تھے نا. غار میں لے گئے, اندر گئے, پہلے خود جا کے غار دیکھا, مختلف سوراخ بنے ہوئے تھے, اور پہاڑ ہے, کوئی چیز آ سکتی ہے. اپنی چادر مبارک پھاڑ دی اور ایک ایک سوراخ کو اس چادر کے ٹکڑوں سے بند کر دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا تاکہ آپ آرام فرما لیں. گود میں رکھا, ایک سوراخ خالی بچ گیا, اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر کی ایڑی رکھ دی تاکہ یہ بھی محفوظ ہو جائے. سانپ آیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس غار میں اتنے سوراخ ہیں, کسی سوراخ سے بھی آ سکتا تھا نا. جن سوراخوں پہ کپڑے لگے ہوئے تھے یہ وہاں سے بھی تو آ سکتا تھا نا. کیا وجہ ہے کہ اس سانپ نے وہی راستہ چنا ہے جس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی لگی ہوئی. میں نے عرض کیا نا, اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت کو جانچتے ہیں. کبھی قیامت تک کی امت کو پتہ تو چلے کہ صدیق کا مقام ایسے نہیں ہے. ایڑی رکھ دی, سانپ آیا, اور جب اس کو راستہ نہیں ملا باہر نکلنے کا, اس نے ڈس دیا. سانپ کا ڈسنا کوئی عام ڈسنا تو نہیں ہے دوستو, اس میں تو زہر ہے. وہ زہر جسم کے اندر سرایت کر رہا ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ گود میں محبوب کائنات کا سر مبارک ہے. آپ کا آرام خراب نہ ہو جائے, تکلیف کو اپنے اوپر گزار رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. اور جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ آنسو جا کے کہاں گرے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ جا کے گر گئے. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. ویسے تو گلاب سے شبنم نکلتا ہے نا, لیکن یہاں عجیب ہوا, یہاں آنسو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے نکلا. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر. علماء نے لکھا چونکہ بڑا قیمتی آنسو تھا, اللہ نے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیا. اس کے لیے جو جگہ چنی وہ کائنات کی سب سے محبوب, سب سے اعلیٰ, سب سے قیمتی ہستی کا چہرہ مبارک تھا. وہ آنسو گر گیا. آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. فرمایا ابوبکر کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو نہیں رہا, کسی چیز نے ڈس دیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. کہاں ڈسا؟ کہا پیر کی ایڑی پر ڈس دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا زبان مبارک سے, اور اپنی مبارک انگلی سے لے جا کر کے اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا دیا. حضرت ابوبکر فرماتے تھے مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے میرے جسم میں کوئی تکلیف تھی نہیں کبھی. اس کے بعد پھر کبھی میرے پیر میں کوئی تکلیف, کوئی بے چینی, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. محبوب کائنات کا مبارک لعاب تھا جو اتنا بابرکت تھا, جس چیز میں چلا جائے اس کے اندر برکت آ جائے. صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ کے ساتھ لگا, وہ دوبارہ جڑ گئی. کھانے میں پڑ گیا, اس میں برکت پیدا ہو گئی. آب زمزم کا ڈول آپ نے مبارک لے کر کے اس میں سے ایک گھونٹ بھرا, آپ کا لعاب مبارک اس کے ساتھ لگ گیا. آپ نے مابقیہ ڈول زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو زمزم کی سبیل پر کھڑے ہوئے تھے, ان سے فرمایا کہ قیامت تک کی میری امت کے لیے حصہ میں نے ڈال دیا, اب جو بھی زمزم سے پانی پیے گا تو میرا لعاب اس کے اندر شامل ہو.
اتنا مبارک لعاب ہے. لیکن آج یہ لعاب کہاں لگا ہے؟ اس امت کے سب سے اول نمبر کے مسلمان، سب سے افضل درجے کے مسلمان، سب سے پہلے درجے کے مومن، ان کی ایڑی کے اوپر آ کے لگ گیا. حضور کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مجلس ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں اور آپ نے یہ نہیں پوچھا ہو ہم سے کہ ابو بکر کہاں. وہ ضروری تھے. ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی مجلس میں آیا، ہم بیٹھے ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کے آتے اور مجلس میں ابو بکر موجود ہوتے، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام آئے ہو اور آپ نے حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے آپ کو مسکرا کے نہیں دیکھا. یہ سب سے پہلا عمل تھا کہ حضور فرماتے آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، 4 سوالات کیے. فرمائے ہے تم میں سے کوئی کہ جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ سب خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جو آج اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلا ہو، قبرستان تک گیا ہو؟ پھر سب خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جس نے آج کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ سب خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جس نے جا کے اپنے کسی مسلمان مریض بھائی کی عیادت کی ہو؟ سب خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے. چاروں مرتبہ میں ایک انسان کھڑا ہوا. جب بیٹھ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمعنا بامر الا دخل الجنہ. یہ 4 باتیں جس شخص کے اندر جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو. اتنی بڑی شان والی ہستی ہے، اتنا بڑا مقام ہے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. حضور معراج پہ تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے لے جانے کے بعد سب سے پہلی منزل اور پہلا سٹاپ کہاں پر ہوا ہے؟ جی، مسجد اقصی میں ہوا ہے. نہیں سنا کبھی آپ لوگوں نے؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ معراج کے سفر کا پہلا سٹاپ مسجد اقصی میں ہوا، اور جب وہاں پہنچے تو تمام انبیاء موجود تھے، صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. امامت کا مصلی خالی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پہ آگے کر دیا. میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی. آپ کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء. کیا لقب پڑا دوستو؟ امام الانبیاء. حضور کو لے جایا گیا. لے جانے کے بعد حضور کو خود بڑھایا گیا. حضور نے تو نہیں فرمایا کہ مجھے نماز پڑھانی ہے. ایسا ہوا ہے دوست؟ اللہ کا انتخاب تھا. آپ کو خود آگے کیا گیا. اور جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، بیماری بڑھ گئی، صحت کمزور ہو گئی، ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص کے لیے کہ جا کے اس کو کہو کہ میرے مصلی پہ آ جائے، وہ کون ہے دوستوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ. انہوں نے بھی خود نہیں مانگا کہ میں چاہتا ہوں حضور کے مصلی پر آؤں. جو امام الانبیاء ہے وہ بھی اللہ کے انتخاب پر مصلی میں آئے، اور جو امت کے امام ہے وہ بھی اللہ کے انتخاب پر اللہ کے پاک پیغمبر کے مصلی پر آئے. اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں فتنوں کے دور میں یہ چیزیں آج یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور امام بلا فصل بھی. خلافت بھی سب سے پہلے اللہ نے آپ کو دی اور حضور کے مصلی کی سب سے پہلی امامت بھی آپ کے حصے میں آئی. تو یہ اس مبارک ہستی کی نسبت کا مہینہ ہے، ان کے ایام ہیں، اور انہی کے تذکروں سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.